جب تک زندہ ہیں اللہ کے واسطے جو ہے ماں باپ کی عزت کرے. ماں باپ کیسا بھی ہو اس دنیا کے اندر، جب تک وہ زندہ ہیں ان کی عزت کرے، ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں. وہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے، وہ ہمیں اپنی زمین میں حصہ دے یا نہ دے، جب تک وہ زندہ ہیں ان سے آپ کو مانگنے کا حق نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے سامنے زبان نکال لیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے سامنے تیز آواز میں کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں حصہ دیجئے. تمام محلے علاقے کے لوگوں کو بلا کے اپنے ماں باپ کو ذلیل کروا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نمازی ہیں. ہاں، مرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد تمام بھائیوں میں تقسیم کیجئے، سب کا جو حصہ بنتا وہ کیجئے. لیکن جب تک ماں باپ آپ کی دنیا کے اندر زندے ہیں آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے یہ کہیں کہ اب ہمارا حق دیجیے. حق مانگنے کے لیے آتے ہیں. ارے آپ کا تو ایک روپیہ بھی سمجھیے کچھ بھی حق ادا نہیں کیا. اگر ان کی زندگی بھر اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ساری زندگی ان کی خدمت کر رہے ہیں، پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکیں گے آپ. اس وقت جس وقت جب آپ پیدا ہو رہے تھے اس وقت جو آپ کی امی جو پریشانی کے عالم میں ان کے درد جو ہو رہا تھا اور 9 مہینے کس طرح جو زندگی گزاری ہے، اس کا ایک لمحہ کا بھی آپ جو حق ادا نہیں کر سکتے. اور زبان کھولنے چلے ہیں، ماں باپ کو بے عزتی کروا رہے ہیں لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے. وہ باپ کا حق ہے کہ آپ کو چاہے گا تو حصہ دے گا، چاہے گا تو آپ کے گھر سے باہر نکال دے گا. یہ ان کی ذمہ داری ہے، باقی اللہ ان سے پوچھیں گے، اللہ ان کا معاملہ ہے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کھولیں، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں. جس ماں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے جو ہے چلنا سکھایا ہو، جس باپ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے چلنا سکھایا ہو، جس باپ نے ہمیں جو ہے علم سکھایا ہو، جس باپ نے اپنے سامنے بیٹھا کے آپ کو جو بچے میں جو سکھایا ہو، بتلایا ہو کہ یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، تمہیں آپ کو بولنا سکھلایا ہو، اس باپ کے سامنے آپ جو ہے 25 سال کے ہو گئے تو جو ہے زبان کھول لیں. کوئی حق نہیں ہے آپ کو زبان کھولنے کا. کوئی بات نہیں، آپ کو آپ حق نہیں دیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. ایسے نہیں ہے کہ وہ ہمیں زمین میں حق نہیں دے رہا ہے یا ہم سے جو ہے وہ کچھ بھی اس طرح کی باتیں ہیں تو آپ ان سے ناراض نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. آپ ان کی خبر خیر پوچھیں فون کر کے کہ ابو آپ کیسے ہیں، کیا آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے آپ کی. کہتے ہیں کہ ارے ہم کیوں بات کریں ابو امی سے اور ابو سے، ہمیں جو ہے گھر سے باہر نکال دیا، ہمیں زمین میں حق نہیں دیا. آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے چلے آ رہے ہیں مسجد میں، کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی عمل آپ کا قبول نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ کی امی آپ سے راضی ہیں، اگر آپ سے آپ کے ابو راضی ہیں تو اللہ آپ سے کیا ہے؟ خوش ہیں. اگر آپ کی امی آپ کے ابو اگر آپ سے ناراض ہیں تو کان کھول کے سن لیجئے آپ کے اللہ آپ سے ناراض ہے. چاہے آپ جتنے بھی جو ہے تہجد گزار بن جائیے، رات بھر جو ہے دعا میں روئیے تڑپیے، کچھ بھی نہیں قبول ہونے والا ہے. پہلے آپ ماں باپ سے جا کے معافی مانگیے، پہلے آپ جو اپنی امی کو راضی کیجئے، پہلے آپ اپنے ابو کو جو ہے راضی کیجئے، خوش کیجئے، تب اللہ کے سامنے آئیے. تو سمجھ رہے ہیں سب لوگ، جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں اللہ کے واسطے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جو ہے ماں باپ کے ہمارے اوپر کیا حق ہے، ان کے کس طرح فرما برداری کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور کیا ہے؟ جہنم بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے ادب سے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنا سر کو جھکا کے بات کرتے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہے، اور آپ جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھے ہیں تو آپ جنت میں جائیے گا.
نہیں اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی عزت بھی نہیں کر رہے ہیں، ان کا خیال بھی نہیں رکھ رہے ہیں، ان سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، دور میں ہے تو خبر خیر بھی نہیں پوچھ رہے فون کر کے، تو پھر سمجھے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ ساری زندگی روزہ رکھیے، ساری زندگی نماز ادا کیجئے، ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھیے، ساری زندگی جماعت میں وقت لگائیے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی عمل آپ کا قبول نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے آپ سے۔ تو لہٰذا یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا بھائی؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ابو سے عزت سے بات کرنا، انسان کی بچی کی طرح بات کرنا ہے، اپنی امی کی خدمت کرنا ہے، ان کے پاؤں دبا دینا ہے، کبھی کبھی رات کے مغرب بعد جب سونے کے لیے جائیں تو امی کا پاؤں دبا دیجئے، اپنے ابو سے جو ہے کبھی ان کو جو ان کی خدمت کر دیجئے، کبھی ان کا کپڑا وغیرہ دھو دیجئے، ٹوپی وغیرہ دھو دیجئے۔ ان سے کیا ہوں گی؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے کیا ہوں گے؟ آپ کے ماں باپ بھی آپ پہ خوش ہوں گے آپ سے، اور آپ کے اللہ بھی کیا ہوں گے؟ آپ سے خوش ہوں گے۔ جی باقی جو لوگ سو رہے ہیں ان کو رہنے دیجیے، اب وہ لوگ پتہ نہیں کہاں جائیں گے، وہ اللہ ہی کو معلوم۔ آپ لوگ جو لوگ زندہ ہیں وہ لوگ کریں گے نا سب کی خدمت؟ کریں گے بھائی نوجوان؟ نہیں ہاتھ نہیں اٹھ رہا پیچھے۔ ارے بھائی آپ لوگ ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ عجب اللہ بابو خدمت کرنا ہے ماں باپ کی؟ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔